تھل ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں آنے والی نئی بیماری منکی پاکس سے متعلق آگاہ کریں گے۔ دوستو اس بیماری کی علامات کیا ہیں، کیا یہ جان لیوا ہے اور کتنے دنوں میں مریض جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے؟ اس بیماری سے متعلق تمام تر احوال جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو منکی پاکس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ منکی پاکس وائرس کے پاکس وائریڈائے فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس فیملی کو مزید دو ذیلی خاندان میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں 22 انواع ہیں اور مجموعی طور پر اس فیملی میں وائرس کی 83 اقسام ہیں۔ دوستو اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں اسمال پاکس یعنی چیچک بھی شامل ہے اور علامات میں قریب ترین ہونے کی وجہ سے منکی پاکس کو اس کا کزن بھی کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کا نام تبدیل کر کے اسے ایم پاکس کر دیا ہے، تاہم اب بھی یہ منکی پاکس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ منکی پاکس کہاں سے آیا، اس سے متعلق ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ منکی پاکس کا نقطۂ آغاز افریقہ بتایا جاتا ہے۔ منکی پاکس کی 2 اقسام دنیا میں موجود ہیں جن میں سے ایک قسم مغربی افریقہ میں جبکہ دوسری وسطی افریقہ میں کانگو طاس کے اطراف موجود ممالک میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس 1970 میں افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک بچے میں سامنے آیا تھا۔ دوستو اس میں بندر کا کیا کردار ہے؟ تو منکی پاکس کا نام سن کر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں بندر کی شرارت بھی شامل ہے تو آپ کا اندازہ غلط ہے۔ دوستو دراصل انسانوں میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے سے سالوں پہلے 1958 میں ڈنمارک کی ایک تجربہ گاہ میں رکھے گئے 2 بندروں کو یہ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام بھی منکی پاکس رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بات طے ہے کہ اس وائرس کا منبع بندر نہیں ہے اور نہ ہی یہ وائرس بندروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ بندر نہیں تو پھر کون سا جانور اور اس وائرس کو پھیلانے کا ذمہ دار ہے؟ تو دوستو سائنسدان حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ یہ کون سا جانور منکی پاکس وائرس کا گڑھ ہے، تاہم افریقی چوہوں کو اس کے پھیلاؤ کا اصل ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو اگر منکی پاکس کا حامل کوئی جانور کسی شخص کو کاٹ لے، پنجہ مار دے یا انسان اس کے فضلے اور تھوک وغیرہ سے تعلق میں آ جائے تو وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر متاثرہ انسان دیگر انسانوں میں اس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو اس وائرس کی منتقلی کی شرح کیا ہے؟ امریکی ریاست نیو جرسی کے محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ایک انسان سے دوسرے انسان میں منکی پاکس کی منتقلی کی شرح 3.3% سے 30% کے درمیان ہے۔ متاثرہ شخص میں کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق منکی پاکس کی علامات بھی چیچک سے ملتی جلتی ہیں، البتہ اس کی شدت چیچک سے کم ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی علامات 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان سامنے آتی ہے۔ متاثرہ شخص میں پہلے سر درد، بخار، سانس پھولنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پھر چیچک کی طرح جسم میں دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے ان دانوں کے حجم میں فرق ہو سکتا ہے۔ ان دانوں میں پس بھی موجود ہوتا ہے اور مریض کو بے چینی اور خارش بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ دوستو کیا منکی پاکس جان لیوا ہے؟ مرض اگر شدت اختیار کر جائے تو منکی پاکس جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی جن 2 اقسام کا ہم نے ذکر کیا تھا ان میں مغربی افریقی قسم کی شدت کانگو طاس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مغربی افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 3.6% ہے جبکہ کانگو طاس ریجن کے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 10.6% ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کم شدت والے منکی پاکس وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے تھل ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔